سیریل منت مراد کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں منت جب گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے تو مراد اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن منت مراد کی کوئی بھی بات نہیں سنتی اور گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ منت کے گھر سے چلے جانے کے بعد ندرت اور شوکت مراد کی ماں کے کان بھرنے میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ ندرت اپنی ماں سے کہہ رہی ہوتی ہے نفرت کو محبت میں بدلنے میں بالکل بھی ٹائم نہیں لگتا، اور ویسے بھی منت اور مراد کی تو لو میرج ہے۔ مراد کی ماں ندرت اور شوکت سے کہتی ہے جو لڑکی اپنے شوہر کے منہ پر تھپڑ مار کر سسرال کی دہلیز کو پار کر کے جائے وہ واپسی کے تمام راستے بند کر کے جاتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ اب منت دوبارہ اس گھر میں واپس آئے گی۔ مراد اپنے گھر والوں کی ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے اور اس کے گھر والوں کی تمام باتیں مراد کو بہت زیادہ تکلیف پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ منت کے سب سے بڑے بھائی نفیس احمد کو بھی اس بات کا علم ہو چکا ہے کہ مراد نے منت پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ عادل پر غصہ کر رہا ہوتا ہے۔ عادل نفیس احمد سے کہتا ہے جو ہوا سو ہوا، بات کو بڑھانے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اور ہم کس حق سے مراد کا گریبان پکڑیں گے؟ ہماری بہن منت بھی اس کے منہ پر تھپڑ مار کر آئی ہے اور اپنا حساب برابر کر کے آئی ہے۔ نفیس احمد عادل کو جواب دیتا ہے کہ اگر میں منت کی جگہ ہوتا تو میں ایک کی جگہ دو تھپڑ مار دیتا اس کو۔ عادل اپنے بھائی کو جواب دیتا ہے منت ایک تھپڑ ماری ہے تو نقصان منت کو ہی اٹھانا پڑے گا۔ نفیس احمد پہلے ہی مراد سے بہت زیادہ غصہ ہوتا ہے۔ وہ حماد کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ ہم منت کی اس شادی سے جان چھڑوا دیں، میں چاہتا ہوں منت اور مراد کا خلا کروا دیا جائے۔ منت اپنی دوست کے پاس جاتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ میرے گھر والے یہ بات نہیں چاہتے کہ میں اور مراد دوبارہ واپس رہیں، اور میں نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم دونوں علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ منت کی دوست منت سے کہتی ہے کہ آپ دونوں کو یہ رشتہ نبھانا چاہیے، آپ کو اس رشتے کو ختم نہیں کرنا چاہیے۔ منت اپنی دوست کو جواب دیتی ہے رشتہ نبھانے والے یوں کسی کی کریکٹر پر انگلی نہیں اٹھاتے اور نہ ہی اسے مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس کے گھر والوں سے معافی مانگے۔ مراد منت کی وجہ سے کافی زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ پریشانی کے عالم میں اپنی دل کی باتیں اپنی بہن سے شیئر کر رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بہن سے کہتا ہے کہ امی منت کے بارے میں بالکل ٹھیک کہتی تھی، اسے منت کو محض ایک بہانہ چاہیے تھا اس گھر سے جانے کے لیے۔ جب انسان کو رشتے میں دلچسپی نہیں رہتی تو ایسے ہیلے بہانے سے کام کرتا ہے۔ منت کو اگر میری ذرا سی بھی فکر ہوتی تو وہ مجھے ٹیکسٹ کرتی، مجھ سے سوری کرنے کی کوشش کرتی، لیکن اسے میری کوئی بھی پرواہ نہیں ہے۔ مراد پر تو ابھی قیامت ٹوٹنے والی ہے۔ مراد کو اس کی بہن آ کر کہتی ہے کہ آپ کے لیے ایک کوریئر آیا ہے۔ جب مراد اس کوریئر کو اوپن کرتا ہے تو دیکھ کر دنگ رہ جاتا ہے۔ کوریئر میں منت کی طرف سے خلا کا نوٹس بھجوایا گیا ہوتا ہے۔ مراد اور اس کے گھر والے یہ دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جاتے ہیں۔ مراد کو اس بات کا یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ منت ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔